ہماری اقرا اکیڈمی روضۃ الاطفال کا ایک طالب علم جو آپ حضرات کے سامنے شان صدیق اکبر پہ تقریر کرے گا، نظام اللہ بن محمد، اسٹیج پہ تشریف ہے، نظام اللہ بن محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ صدیق جب تلک نہ کسی دل میں آئیں گے، صدیق جب تلک نہ کسی دل میں آئیں گے، اس دل میں نہیں آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کے مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو فناد الرسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار و غار بھی ہے، نبوت کے وفادار بھی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ لکھتے ہیں صدیق کی ولادت پر حاتم نے اسمان سے آواز دی، حمد اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ آواز آئی کہ اللہ کے بندی یہی ابو بکر صدیق ہے جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق الصدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے۔ یہی وہ بچہ ہے جو آخری نبی کا قیامت تک رفیق ہے، یہی ابو بکر صدیق ہے جو وسیع رسول ہے۔ سامعین توجہ کیجئے، پورے صحابہ میں افضل، اعلیٰ، بالا، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ ابو بکر صدیق ہے۔ پوری کائنات میں شہید بہت ہے، بہادر بہت ہے، عالم بہت ہے، حجاج بہت ہے، مفتی بہت ہے، مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے۔ خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلیفہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلیفہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تو صرف ابو بکر صدیق ہے، جس کا لقب خلیفۃ الرسول بنا۔ صدیق رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا پر میرے احسان ہے، مجھ پر صدیق کے احسان ہے۔ علی کے گھر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق نے آباد کیا۔ علی رضی اللہ داماد ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خسر ہے۔ سامعین گرامی، نبی سچا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق بن گیا، نبی عادل تھا تو عمر رضی اللہ عنہ عادل بن گیا، نبی سخی تھا تو عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا، نبی بہادر تھا تو علی ہدایت قرار بن گیا۔ بہادر حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہے، مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ قرآن نے جس کو صدیق کہا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو صدیق کہا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی سزا بلند کی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو قتل دیا۔
जी हाँ, मुझे कहने दीजिए कौन सिद्दीक अकबर? वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसके कौल फेल में शराकत थी, जिनके तबीयत में शफ़क़त और मोहब्बत थी, जिनके क़ल्ब मुनव्वर में रहमत थी, जिनके दुआ में मक़बूलियत थी, जिनके किरदार में बुलंदी और रफ़ाअत थी, जिनके जरूरत और खुलूक़ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, जिनको आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत थी, राय दामे जन का गल लुटा देना जिनकी आदत थी, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका हर अमल इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर सांस रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तेमाल होता था। उनकी ज़िंदगी का एक नमा मंशा रिसालत के मुताबिक और मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डाला हुआ था। सामईन मुहतरम, नबी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ने हर मकाम पर इस्लाम को परचम को बुलंद किया, सब कुछ लुटा कर, सब कुछ निसार करके आखिरी वक्त उम्मत से कफन भी नहीं मांगा। वो भी अभी बड़ी पुरानी चादरों में मलबूस होकर दाढ़ी पानी से रोशत हो गया और जाते जाते दुनिया को सबक दे गया कि सिद्दीक होता है जो इस्लाम को सब कुछ देता है, इस्लाम से कुछ नहीं लेता। पहले हुए मुस्तफा में बना आपका मजार, पहुंची वही पे जहाँ का खमीर था। परवाने को शमा बुलबुल को फूल बस, परवाने को शमा बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलाम।